افغانستان پر طالبان کے قبضے کو 2 دن گزر چکے اور تمام خدشات زائل ہونے لگے ہیں۔ حکومت اور نظام حکومت کے خدوخال واضح ہو رہے ہیں، طالبان کی پالیسی بھی واضح ہو رہی ہے۔ سرکاری اہلکاروں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا، انہیں کام پر واپس آنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، تمام مخالفین کو بھی معاف کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ خواتین عملی زندگی میں حصہ لے سکتی ہیں، خواتین کو تمام حقوق دیے جائیں گے جو اسلام میں انہیں حاصل ہیں۔ اسلامی اصولوں کے مطابق خواتین کو کام کرنے کی بھی اجازت ہوگی۔ تمام افغانوں کے مذہبی عقائد اور روحانی اقدار کا احترام کیا جائے گا۔ سفارت خانوں کو مکمل سیکیورٹی کی ضمانت دی گئی ہے۔ میڈیا کو آزادی سے کام کرنے دیا جائے گا۔ غیر جانبداری سے کی گئی تنقید کو بھی خوش آمدید کہا جائے گا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ کسی کے خلاف دشمنی پر مبنی پالیسی نہیں رکھتے۔ افغانستان میں جلد قابل قبول سیاسی قیادت کا اعلان کیا جائے گا۔ طالبان کے رہنما ملا عبدالغنی برادر دوحہ سے افغانستان پہنچ چکے ہیں۔ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں افغانستان میں اہم ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ طالبان ذرائع کے مطابق طالبان کی سیاسی قیادت بھی ملا عبدالغنی برادر کے ساتھ دوحہ سے افغانستان پہنچی ہے۔ کابل کی گلیوں اور سڑکوں پر صورتحال معمول پر آتی دکھائی دیتی ہے۔ آج کچھ دکانیں بند، کچھ کھلی رہیں، سڑکوں پر ٹھیلے اور پتھارے بھی لگے۔ ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بحال ہو چکا ہے۔ غیر ملکی سفیروں اور شہریوں کا انخلاء جاری ہے۔ طالبان جنگجو سڑکوں پر گشت کرتے رہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحدی گزرگاہوں سے لوگوں کی آمد و رفت اور سامان کی نقل و حرکت جاری ہے۔ طالبان نے اپنے جنگجوؤں کو لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہونے اور بالخصوص کابل میں سفارتی گاڑیوں کا راستہ نہ روکنے کا حکم دیا ہے۔ طالبان کے ذمہ داروں نے شیعہ برادری کو ہر قسم کا تحفظ دینے کی یقین دہانی کرائی۔ افغان ٹیلی ویژن چینلز پر خواتین اینکرز کی بھی واپسی ہو چکی ہے۔ افغان نشریاتی ادارے طلوع نیوز پر خاتون اینکر نے طالبان میڈیا ٹیم کے ممبر کا انٹرویو لیا، جبکہ 2 خواتین صحافیوں نے کابل سے براہ راست رپورٹنگ بھی کی۔ طالبان رہنماؤں نے لیڈی ڈاکٹرز اور میڈیکل اسٹوڈنٹس سے بھی ملاقات کی اور ان سے کہا کہ وہ اطمینان اور سکون سے بلا خوف و خطر اپنا کام جاری رکھیں، ان کی حفاظت کی جائے گی اور انہیں ہر قسم کی آسانی فراہم کی جائے گی۔ کابل میں چند خواتین نے طالبان کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ خواتین کا کہنا تھا کہ کام، تعلیم اور سیاست نمائندگی ان کا حق ہے، عورت کو مٹایا نہ جائے۔ احتجاج کے دوران طالبان جنگجو بھی موقع پر موجود رہے، لیکن انہوں نے احتجاج سے بالکل بھی نہیں۔ افغانستان میں مستقبل کے نظم اور سیاسی مفاہمت پر ملکی اور غیر ملکی سطح پر بات چیت جاری ہے۔ روس، چین، ترکی اور ایران نے بھی اپنی سطح پر رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ افغان سیاستدانوں کا ایک گروہ اسلام آباد میں ہے جس نے آج وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے افغان عوام کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے وہاں جامع سیاسی حل پر زور دیا۔ عمران خان نے افغان وفد سے کہا، پاکستان سے زیادہ اور کوئی ملک افغانستان میں امن کا خواہش مند نہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو فون کیا اور کہا ہے کہ طالبان کی حکومت اسی صورت تسلیم کی جائے گی جب وہ انسانی حقوق کا احترام کریں گے۔ افغانستان کی صورتحال پر شاہ محمود قریشی اور امریکی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ شاہ محمود قریشی نے امریکی ہم منصب کو بتایا کہ پاکستان پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ فواد چودھری کہتے ہیں، طالبان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ دوست ممالک کی مشاورت سے۔ طالبان کی جو حکومت اب افغانستان میں ہے، کیا پاکستان اس کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ ہم اس معاملے کے اوپر ایک تنہائی میں فیصلہ نہیں لینا چاہتے۔ ہم اس میں جو علاقائی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اور جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم جو ہے وہ فیصلے اپنے کریں گے۔ پاکستان کی اپوزیشن قیادت یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ حکومت افغانستان پر اپنی پالیسی واضح کرے اور صورتحال پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ جو مطالبہ ہے ایک حکومت کی طرف سے کہ وہ پارلیمان کو آن بورڈ لیا جائے۔ افغانستان کے بارے میں جو پالیسی بھی حکومت کی ہوگی وہ بہت عرصہ اس ملک کو متاثر کرے گی۔ 40 سال سے افغانستان کے اثرات ہمارے ملک پر ہیں، تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پالیسی حکومت بنائے پارلیمان میں لے کر آئے، اس پر بحث ہو اور اس کے بعد وہ پالیسی کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ میڈیا میں یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ افغان نائب صدر امر اللہ صالح اور احمد مسعود
باوجود طالبان کے خلاف کوئی اتحاد بنانے کی کوشش میں ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ وادی پنجشیر میں جمع بھی ہوئے۔ افغانستان کی صورتحال پر بھارت کی خاموشی بھی بہت سے سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ بھارت کا تمام سفارتی عملہ اپنے ملک واپس جا چکا ہے۔ سما کی نمائندہ خصوصی نعیم اشرف بٹ کی رپورٹ کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی را بھی مشکل میں پڑ گئی ہے، کیونکہ را پاکستان کے خلاف 66 کیمپ افغانستان سے آپریٹ کرتی تھی، اور اب طالبان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ بھارت افغانستان میں ترقیاتی منصوبے تو جاری رکھ سکتا ہے، لیکن افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ اس پیش رفت پر بات کرتے ہیں کابل سے افغان صحافی جاوید کارگر اور دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ ہم موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کابل، اور وہاں پہ موجود ہوں گے ہمارے صحافی جاوید کا۔ جاوید، یہ بتائیے گا جو پریس کانفرنس آج ہوئی، اس کا ماحول کیسا تھا؟ ذبیح اللہ مجاہد نے کافی تلخ سوالوں کے جوابات بھی دیے، خواتین نے بھی سوالات کیے، ایک طرح سے لگ رہا تھا کہ آزادی کا ماحول ہے۔ یہ آزادی کا ماحول کیا کابل میں اوور آل بھی دیکھنے کو مل رہا ہے؟ جی، پریس کانفرنس تھا ذبیح اللہ مجاہد طالبان کی اسپوکس مین، جو یہ ذبیح اللہ مجاہد کے افیئرس یا پہلی پریس کانفرنس تھا جو کیمرے کے سامنے آیا ہوا تھا۔ اس پریس کانفرنس میں ذبیح اللہ مجاہد افغانستان کے سارے لوگوں کو اطمینان دیا ہے اور کہا کہ جو لوگوں نے پچھلے حکومت یا اشرف غنی کے دور پہ جو پولیس والا تھا، آرمی میں تھے اور گورنمنٹ کے اسٹاف بھی تھے، ان سب لوگوں کو معاف کیا گیا ہے۔ کوئی بھی کسی کی دشمنی نہیں کر سکتا ہے، سب معافی ہوا ہے، اور جلد سے جلد ہم نے اپنی حکومت کو اعلان کر دیں گے۔ اچھا، نہیں تو یہ بتائیے گا کہ کیا وہ جو ماحول ہمیں پریس کانفرنس میں دیکھنے کو ملا ہے، ہم نے دیکھنے کو یہ ملا کہ اس دوران میڈیا کو آزادی تھی، وہ کوئی بھی سوال کرے، کیسا بھی سوال کرے، کیا یہی آزادی برقرار رکھی جائے گی آگے بھی؟ کابل میں یہ آزادی محسوس کی جا سکتی ہے؟ عوام اپنے معمول کے کام کر رہے ہیں جو کہ طالبان کے آنے سے پہلے کر رہے تھے؟ کوئی بھی فرق نہیں ہے، کسی کے پابندی نہیں، سوالے پوچھتا ہے کون سوالے نہ پوچھے۔ اور ذبیح اللہ مجاہد، آپ نے کہا کہ ایک خاتون نے سوال پوچھا، خاتون کا سوال یہ تھا کہ آگے جو حکومت بن رہا ہے، طالبان کی حکومت بن رہا ہے، یعنی عورتوں کو، خاتونوں کو کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم نے عورتیں کے پورے حق دیتے ہیں، یہ گورنمنٹ میں کام کرے، شہر میں جو بھی کام کرتے، یہ سوسائٹی میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے، صرف یہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ بتائیے گا کابل کا ماحول کیسا ہے اس وقت، یا پورے افغانستان کا ماحول کیسا ہے اس وقت؟ لوگ اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ جو کاروبار زندگی روزمرہ کا تھا، مطلب دفتر جانا، اسکول جانا، بازاروں کا، مارکیٹوں کا کھلنا، کیا وہ سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے یا کچھ تبدیلی محسوس کی جا رہی ہے؟ یہ تیسرا دن ہے جو طالبان نے کابل کو قبضہ کر دیا۔ کل سے، یعنی پچھلے دن سے آج عوام نے سڑکوں پہ گیا ہے، دکانوں کھلے ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ بھی پورے سے لوگوں کا یعنی اعتماد بڑھ گیا 2 دن پہلے سے۔ آج پورے سے لوگوں نے شہر کی باہر نکلا ہوا ہے، شہر پہ باہر نکلا، یعنی گھروں سے باہر نکلا ہوا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بھی طالبان، یعنی ان کے آرمی جو ہے، ان کے بندے جو ہے، کسی کے گھر کے پیچھے نہیں جاتا ہے، کسی کے گھر کو تلاشی نہیں رکھتا ہے۔ ہم نے ہر لوگوں کو پورا حق دیتا ہے کہ اس افغانستان میں جو رہتا ہے وہ جینے کا پورا حق رکھتا ہے اور ہر کام کرنے کا پورا حق رکھتا ہے، کوئی بھی پابندی کسی کا نہیں ہے۔ اچھا جاوید، یہ بتائیے گا کہ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ جو لوگ ہیں کابل میں، جو لوگ ہیں وہ جب افغان حکومت کی جگہ طالبان کو وہاں پہ چلتا پھرتا اور امور سلطنت چلاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ان کا کیا تاثرات ہیں؟ کیا وہ مطمئن ہیں، خوش ہیں طالبان کے آنے سے، یا افسردہ ہیں کہ یہ کیا ہو گیا؟ نہیں، فی الحال تو تیسرا دن ہے جو کابل کو قبضہ کر لیا۔
لوگوں کا سب کے من میں یعنی سب کے دلوں میں ڈر ہے کہ یعنی کہ اب تو سب کو آزاد رکھا گیا ہے طالبان نے، لیکن لوگوں کے دل میں ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ دنوں بعد طالبان کے کچھ ڈفرینٹ تغیر آئے یعنی کہ چینج ہو جائے، پھر بھی وہی 25 سال پہلے کے حالات کی طرح، جو جس کا چوری کرتا تھا ان کے ہاتھ کٹ جاتا تھا، جو ویسی ڈر ہے۔ اسی لیے دکانوں کو جب دیکھا ہے ساری دکانیں بند ہیں، مارکیٹ سب بند ہے، پچھلی کی طرح نہیں ہے۔ شکریہ آپ کا، آپ ہمیں افغانستان کابل سے رپورٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بظاہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ صاحب ہم سچویشن کو اس وقت پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم اپنے دیگر مسلم ممالک، دوست مسلم ممالک کی مشاورت سے آگے بڑھیں گے، لیکن جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنی پالیسیز کا اعلان کیا ہے ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس میں، اس کو پاکستان کس طرح دیکھ رہا ہے؟ جی دیکھیں، ہماری تو افغانستان کے ایشو پر بہت پرانی انگیجمنٹ ہے، ہمارا ایک کنسسٹنٹ جو ہے وہ پوزیشن رہی ہے، ہم نے افغانستان میں پیس پروسیس کو سپورٹ کیا ہے اینڈ وی کنٹینیو ڈوئنگ دیٹ۔ پاکستان دیکھیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے عوام نے بہت سفر کیا ڈیو ٹو اوور 4 decades آف کانفلکٹ ان افغانستان، لیکن افغانستان کے بعد اگر کسی ملک نے سب سے زیادہ سفر کیا تو وہ پاکستان ہے۔ We've suffered over 80,000 casualties. We've suffered over $150 billion of economic losses. ہماری ایک نیچرل ڈیزائر تھی افغانستان میں پیس میں، ہم اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ there is no other country that is more desirous of peace in Afghanistan than پاکستان۔ تو ہماری جو انگیجمنٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ تھی، ہماری انگیجمنٹ افغانستان میں تمام جو پولیٹیکل سائڈز ہیں ان کے ساتھ تھی، اور اسی وجہ سے ہم نے جو ایک فیسیلیٹیٹر کا رول تھا وہ پلے کر سکے۔ آپ کے علم میں ہے لاسٹ ایئر جو یو ایس اور طالبان کے درمیان جو پیس اگریمنٹ ہوا، پھر جو انیسیشن ہوئی آف انٹرا افغان نیگوسیشنز ان سپٹمبر لاسٹ ایئر، تو دیٹ شوز آر انگیجمنٹ بوتھ ود آل سائڈز ان افغانستان اینڈ آلسو ود دا انٹرنیشنل کمیونٹی۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہیں جسے ہم بھی بہت کلوزلی فالو کر رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اوور دا لاسٹ فیو ڈیز، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک اپرچونٹی ہے، تمام افغان سائڈس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں اور ایک پولیٹیکل سلوشن کی طرف جائیں۔ ہم اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ایک انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ افغانستان میں بہت ضروری ہے دیرپا امن کے قیام کے لیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک یہ بھی موقع ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہمیں کنورجنس نظر آ رہی ہے آن پیس اینڈ ریکنسیلیشن ان افغانستان، تو کنٹینیوڈ انگیجمنٹ جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی وہ ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس چیز کی ارجنسی کہ جتنی جلدی ہو سکے ایک پولیٹیکل سلوشن کی طرف جایا جا سکے تاکہ کوئی افغانستان میں ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ جی اچھا زاہد حفیظ صاحب، آپ نے بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں۔ سر، پاکستان کا ایک موقف رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا ہے، کیا اب جو موجودہ رجیم ہے طالبان رجیم، کیا ان سے بات اب کی جائے گی، وہ تمام ثبوت ان کے سامنے رکھے جائیں گے، اور کیا یہ شیورٹی، یہ یقین دہانی لی گئی ہے کہ اب جو ہے انڈر دا طالبان مینجمنٹ، انڈر دا طالبان رجیم، اب افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ہماری پہلے بھی افغانستان کے ساتھ اس ایشو پر بات ہوتی رہی، ہمارا ایک بائیلیٹرل ان کے ساتھ میکنزم ہے جسے ہم افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیرٹی کہتے ہیں۔ اس میں دیور ڈفرینٹ ورکنگ گروپس، اس میں 2 ورکنگ گروپ خاص طور پر ایک سیکورٹی کوآپریشن کے اوپر تھا اور دوسرا انٹیلیجنس شیئرنگ کے اوپر تھا، کوآپریشن کے اوپر تھا۔ ہم نے ہمیشہ یہ بات کی کہ پاکستان کی یہ پالیسی ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اسی لیے ہماری یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ بدقسمتی سے ایسا ہوا، افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی، لیکن ہم اب بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کل جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا پرائم منسٹر عمران خان کی زیر صدارت،
اس میں بھی باقی چیزوں کے علاوہ جب افغانستان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، اس کے اوپر بات کی گئی، غور و خوض کیا گیا، تو اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ امید بھی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جی ٹھیک، اچھا زاہد صاحب، جو پاکستان میں افغان ایمبیسی یا افغان سفارتی مشن موجود ہے، وہ اس کی کس کیپیسٹی میں موجود ہے؟ کیونکہ اس وقت ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پہ تو حکومت کی تبدیلی آ چکی ہوئی ہے، اب جو موجودہ سفارتی مشن ہے وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ بہت فلوئڈ ہے۔ افغانستان میں آپ نے دیکھا کہ ہر گھنٹہ بدلتی ہوئی ایک صورتحال ہے، بہت تیزی سے چیزیں جو ہے وہ ایوالو ہو رہی ہیں۔ تو ہم اس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام انرجی جو ہے وہ اس وقت فوکس کی جائے افغانستان میں ایک پولیٹیکل سلوشن کو نکالنے کے لیے۔ لیکن بہرحال جو نیسیسری کوارڈینیشن ہے، ہمارا سفارت خانہ بھی کابل میں اوپن ہے، فنکشنل ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ وقت کے ساتھ طے کی جائیں گی جب سچویشن جو ہے وہ فردر ایوالو ہوگی۔ جی اچھا سر، ہماری چونکہ پاکستان کی نان انٹرونشن پالیسی ہے، لیکن کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے طالبان رجیم کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے پاکستانی اتھارٹیز سے؟ دیکھیں، ہماری تو ہمیشہ یہ پالیسی رہی، ہم پہ بلکہ الزام بھی لگایا گیا افغانستان میں، ہماری یہ پالیسی ہے کہ نان انٹرونشن کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں آج بھی کہ افغانستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے اپنے مستقبل کا۔ ہم نے جب پیس پروسیس میں بھی اپنا رول پلے کیا تو ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ آر رول از دیٹ آف اے فیسیلیٹیٹر، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ بہرحال افغانستان کے عوام نے کرنا ہے۔ اسی لیے آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی، انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی، پولیٹیکل سلوشن کی بات کرتے ہیں، تو اس سے ہماری مراد یہی ہے کہ افغانستان کے عوام خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ اسی طرح ہم نے اس پروسیس کے بارے میں بھی ہمیشہ یہ کہا کہ افغان لیڈ ہو اور افغان اونڈ ہو۔ ہمارا جو رول ہے اس میں وہ ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پہلے بھی تھا، ہم اب بھی وہ رول ادا کرتے رہیں گے۔ جی اچھا سر، کیا پاکستان پر دیگر ممالک جو کہ ہمارے اتحادی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، مغرب میں ہوں یا ایشیائی ممالک ہوں، کیا ان کا کوئی پریشر یا کوئی ایسا اوبلیگیشن ہم پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ موجودہ رجیم کو ہم قبول کریں یا نہ کریں اس سلسلے میں؟ نہیں، دیکھیں، اس وقت تو پوری دنیا کی ہم یہ سمجھتے ہیں، جب میں نے جس طرح پہلے آپ سے بات کی کہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہمیں کنورجنس نظر آتی ہے آن پیس اینڈ ریکنسیلیشن ان افغانستان، تو اس میں تو تمام ممالک جو ہے وہ ود فیو ایکسیپشن جو ہم نے ہمیشہ بات کی اسپوائلرز کی، جو افغانستان کے اندر بھی موجود تھے، افغانستان کے باہر بھی، باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہمیں کنورجنس نظر آتی ہے افغانستان میں پیس کے لیے۔ آپ نے اس میں دیکھا جو مختلف ممالک ہیں انہوں نے اپنا ایک بہرحال جو ہے وہ اس میں رول پلے کیا، مختلف اس کے اوپر جو ہے وہ جو فورمز بنے ہوئے تھے، میکنزم تھے، چاہے وہ ماسکو فارمیٹ ہو، ہارٹ آف ایشیا، استنبول پروسیس ہو یا ایکسٹینڈڈ ٹروئکا ہو، جس میں تمام اہم ممالک شامل تھے، جس میں پاکستان تھا، یو ایس تھا، چائنا تھا، رشیا تھا۔ ان کی ریسنٹلی ابھی جو دوحہ میں میٹنگ بھی ہوئی، آپ نے فالو کی ہوگی، تو ان سب کا کنسنسس ہے، افغانستان کے جو امیڈیٹ نیبرز ہیں ان کا کنسنسس ہے کہ افغانستان میں پیس ہونا چاہیے۔ تو وہ بات ٹھیک ہے زاہد حفیظ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، آگے بڑھیں گے۔ اس وقت پوری دنیا حیران ہے کہ یہ ہوا کیا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے افغانستان پر آج سے 20 سال پہلے دھاوا بولا تھا، اب وہ اس شکست کا الزام ایک دوسرے پر دھر رہے ہیں۔ امریکہ یورپ پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، یورپ امریکہ پر انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے، بات کریں گے اس حوالے سے وقفے کے بعد۔ افغانستان میں امریکہ کی شکست کے بعد سے الزامات، تنقید اور مذمت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ عالمی طاقتیں حیران ہیں، پریشان ہیں، صدمے میں ہیں۔ امریکی صدر افغان قیادت اور افغان فوج پر تنقید کر رہے ہیں، اتحادی امریکہ پر تنقید کر رہے ہیں اور امریکی اراکین کانگریس امریکی صدر پر تنقید کر رہے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کو اس تنقید کا سامنا ہے کہ اس نے افغانستان سے انخلا کے عمل میں غلطیاں کی اور وہ طالبان کی کابل میں پیش قدمی اور افغان فورسز کے بنا مزاحمت ہتھیار ڈالنے
ڈالنے سے بے خبر تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ وہ افغان صدر اشرف غنی سے کہتے رہے کہ وہ سیاسی تصفیہ کر لے، لیکن اشرف غنی ان سے کہتے رہے کہ افغان فورسز طالبان سے لڑائی لڑ لیں گی۔ بائیڈن نے کہا کہ جب افغان فورسز ہی لڑنے کی خواہش نہیں رکھتی تو امریکی فوجی اپنی جانیں کیوں؟ امریکی صدر نے کہا ہے کہ چار صدور افغانستان کی جنگ دیکھ چکے اور وہ یہ ذمہ داری 5ویں صدر کو منتقل نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے چین اور روس پر بھی انگلی اٹھائی، کہا چین اور روس تو یہی چاہیں گے کہ امریکہ لامحدود مدت کے لیے اربوں ڈالرز بہاتا رہے۔ امریکی صدر نے یہ اعتراف بھی کیا کہ افغانستان سلطنتوں کا قبرستان۔ CNN رپورٹ کر کہہ رہا ہے کہ امریکی انتظامیہ کے اندر بھی بلیم گیم شروع ہو چکی ہے۔ فوجی حکام کہتے ہیں ہم اپنے محکمہ خارجہ کو کہتے رہ گئے کہ افغانستان سے اپنے شہریوں کو جلد سے جلد نکالے۔ محکمہ خارجہ کہتا ہے آپ نے تو انٹیلیجنس رپورٹ ہی دی تھی کہ طالبان کو کابل تک پہنچنے میں کم سے کم بھی 3 مہینے لگیں گے۔ کانگریس میں دونوں جماعتوں کے اراکین بھی تنقید کر رہے ہیں۔ ریپبلکن رہنما کیون میکارتھی کہتی ہیں صدر نے امریکہ کی ساکھ اور ہماری اہلیت کو نقصان پہنچایا۔ سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ سینیٹر رچرڈ نے کہا ہے کہ وہ انخلا کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے۔ امریکی عوامی نمائندگان میں خارجہ امور کمیٹی نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ اتحادی ممالک کی جانب سے بھی امریکی فوج کو واپسی کے فیصلے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ برطانوی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ جس طرح ہوا وہ ایک غلطی تھی جس کے نتائج عالمی برادری کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں، جبکہ جرمن چانسلر نے بھی افغانستان کی پیش رفت کو تکلیف دہ قرار دیا۔ چین نے امریکہ کو کابل ایئرپورٹ پر پیش آنے والے افسوسناک واقعات کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ عراق ہو، شام ہو یا پھر افغانستان، امریکہ کی فوج جہاں جاتی ہے اپنے پیچھے بدامنی، تفریق اور تباہ شدہ گھر چھوڑ کر جاتی۔ امریکہ کی طاقت تعمیر نہیں تباہی ہے۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ نگار جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب اور ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور جنرل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ اب اس وقت جو امریکہ کی، مغرب کی، بلکہ پوری دنیا کی بوکھلاہٹ ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی جا رہی ہے، امریکہ اپنی شکست کا صحرا کسی اور کے سر پہ مڑنا چاہ رہا ہے، کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو کہ دنیا کے پاس اور خاص طور پہ امریکہ کے پاس کیا ایکسکیوز ہے بتانے کا کہ وہ کیوں نکلا، اور کیا ان کے لیے آج نکلنا ٹھیک تھا، 3 مہینے بعد نکلنا ٹھیک تھا، یا وہ جب بھی نکلتے یہی عزیمت اٹھانا پڑتی؟ دیکھیں یہ ایک ایسی دلیل ہے جو ہر طرف سے واپس امریکہ کے اوپر الزام لگاتی ہے۔ اگر 20 سال انہوں نے امریکہ نے افغان حکومت کی معاونت کی، افغان نیشنل آرمی کی معاونت کی، اور 20 سال کے بعد وہ 3 لاکھ کی جو فوج کھڑی کر کے گئے وہ ایک دن بھی کھڑی نہیں ہوئی، تو اس کے اندر جو ہے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے کس قسم کی تربیت دی، دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے کس قسم کی حکومت قائم کی، اور کیا وہ حکومت سچ مچ افغان عوام کی نمائندگی کر رہی تھی یا نہیں۔ تو یہ ہر طرف سے تنقید واپس امریکہ کی طرف جاتی ہے، اور اس وقت امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس شکست کا الزام خود نہ اٹھائے۔ اور سب سے بڑھ کے اس وقت جو بائیڈن صاحب کو چاہیے تھا کہ جو صدر ٹرمپ نے شروعات کی تھیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ وہ افغانستان سے باعزت طریقے سے سیف ایگزٹ چاہتے ہیں اور ایک اور سائیگون یا ویتنام نہیں بنانا چاہتے، تو اس کے اوپر ان کو کار فرما جو ہے رہنا چاہیے تھا۔ اگر وہ کرتے تو اس وقت وہ ڈائلاگ پروسیس کے اندر اشرف غنی صاحب کے اوپر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے تھے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کی باتوں میں آئے بغیر جو ہے ایک منظم طریقے سے اقتدار کی منتقلی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اشرف غنی صاحب صرف اپنے پیسوں کے بیگز اور 3 اپنے ہمواریوں کے علاوہ ملک چھوڑ کر ان کو جانا پڑا، اور جس طریقے سے وہ گئے اس کے ساتھ نہ انہوں نے افغان عوام کو اپنے لیے جو ہے کسی صورت جو اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور نہ ہی ان تمام لیڈران کو جو ان کے ساتھ مل کر حکومت کر رہے تھے۔ تو ایک لحاظ سے اٹ از دا بگیسٹ بیٹریل جو آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ کی طرف سے اور اشرف غنی صاحب کی طرف سے کہ جو انہوں نے افغانستان میں افغان عوام کے لیے کیا۔ صحیح۔ اچھا جنرل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی اور آپشن تھا صدر جو بائیڈن کے پاس؟ کیونکہ اگر وہ اس جنگ میں رہتے ہیں تب بھی اربوں ڈالرز پہلے وہ جھونک چکے ہیں، US ٹیکس پیئرز منی، اس کا بھی حساب دینا پڑتا ہے۔ اس کا کنکلوژن یہی ہونا تھا اگر وہ آج سے 2 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد بھی نکلتے تب بھی یہی ہونا تھا۔ سو ڈڈ ہی ہیو اینی ادر آپشن؟ دیکھیے علی ادر، پہلی بات یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا طالبان کے ساتھ دوحہ میں،
وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کیا اور وہ ان کو انہیرٹ کرنا پڑا اور انہیرٹ کیا جو بائیڈن نے. لیکن جو بائیڈن اس کام میں نئے نہیں تھے, وہ 8 سال وائس پریزیڈنٹ رہے اوباما کے ساتھ. تو جب 8 سال سے انہوں نے یہ جنگ بڑے قریب سے دیکھی, ہی واز این انسائڈر, اور ان کو تمام حالات کا علم تھا. تو اب ڈیسیژن میکنگ میں ان میں وہ میچورٹی اور جو ان کی ایج اور جو ان کا ایکسپیرینس ڈیمانڈ کرتا ہے وہ ریفلیکٹ ہونی چاہیے تھی. لیکن ایسا نہیں ہوا, اور انہوں نے یہ جو 7 ماہ کا عرصہ ہے پریزیڈنسی میں, اگر وہ اس 7 ماہ کو یہ استعمال کرتے اور ایک پرنسپل ڈیسیژن اگر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کر کے گئے تھے اور انہوں نے بھی اس کے ساتھ اتفاق کیا تھا یا اس معاہدے پر عمل کرنا تھا, تو 7 ماہ کے عمل میں ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ میں افغان اشرف غنی گورنمنٹ کو طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ ٹیبل پر بٹھا کر ایک اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنی چاہیے تھی. جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا, اور ایک ریجنل ریسپانسبلٹی ریجنل کنٹریز کے کندھے پہ ڈال کے باعزت وڈرال وہ کر سکتے تھے, جس کی میچورٹی نہ انہوں نے شو کی نہ پینٹاگون نے شو کی. اور انہوں نے ایک ہیسٹی وڈرال کر کے اپنے وہ نکل گئے, نہ حکومت کو آن بورڈ لیا, نہ طالبان کو اعتماد میں لیا, نہ پیچھے کوئی ایسی لیگیسی چھوڑی جو کچھ دن بھی گزار سکتی. تو یہ ایوری تھنگ کولیپسڈ اور کرمبلڈ لائک ہاؤس آف کارڈز. تو یہ جو ہوا ہے میرے خیال میں اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا, بہتر بنایا جا سکتا تھا. اپنے قیام کو بڑھا کر یا ری انفورس کر کے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ذبیح اللہ مجاہد کی آپ نے پریس کانفرنس ڈیفینیٹلی سنی ہوگی. کتنا تبدیل نظر آیا ہے آپ کو آج کا طالبان, who is okay to appear on TV اور وہ سوالوں کے جواب بھی دے رہے ہیں. Even I saw a woman journalist جنہوں نے اٹھ کے سوال کیا اور ہیومن رائٹس پہ سوال انہوں نے کیا. So how do you see that? آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں قیادت نظر آ رہی ہے, وہ بہت زیادہ پختگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ افغانستان میں کیا چاہتے ہیں اور کس کے ساتھ وہ کس قسم کے تعلقات رکھیں گے. انہوں نے بڑے واضح پیغامات نہ صرف افغانستان کی عوام کو دی ہیں بلکہ علاقائی طاقتوں کو بھی اور بین الاقوامی دنیا کو بھی, کہ وہ ہر وقت جو ہے افغانستان کے جو مفادات ہیں ان کو ترجیح دیں گے. انہوں نے یہ بات واضح کہ وہ افغانستان کے اندر اسلامک جو قانون ہے اس کو ایک بنیاد سمجھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت لچک کا مظاہرہ کیا اور اس کے ساتھ بہت زیادہ سیاسی پختگی دکھائی ہے. یہ شاید دنیا کے لیے بہت زیادہ حیران کن ہے, لیکن اگر آپ اس جدوجہد کو دیکھتے ہیں جس طرح جو ہے طالبان نے پچھلے 20 سال میں یہ جدوجہد لڑی ہے, تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام جدوجہد نہیں تھی. یہ ایک ایسی جدوجہد تھی جس میں انہوں نے مختلف گروہوں کو نہ صرف اپنے ساتھ ملایا, لیکن ان تمام گروہوں کو امریکہ کے خلاف اور ان تمام عسکری قوتوں کے خلاف اسی طرح استعمال کیا کہ جیسے کہ ایک واضح طاقت ہوتی ہے. جو ان کا انٹرنل سٹرکچر ہے وہ بھی اچھی خاصی جمہوری اقدار کے اوپر مبنی ہے. لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کو سیاسی قیادت نظر آ رہی ہے طالبان کی, وہ بہرحال بہت زیادہ سیاسی پختگی دکھا رہی ہے, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی طور پہ باقی گروہوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. کتنی حد تک لے کے جاتے ہیں, کس طرح کا نظام بنتا ہے, کیا افغانستان کا آئین ترمیم ہوگا, یہ کچھ فیصلے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو شاید آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. اچھا ٹھیک. جل صاحب سر, جس طرح سے ہمیں ایک بالکل بدلا ہوا طالبان نظر آ رہا ہے, جو ریلیشن ہوگا اس بدلے ہوئے طالبان کی حکومت کا پاکستان کے ساتھ, وہ کیسا ہوگا, وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ تھینک یو. دیکھیں, بدلا ہوا طالبان ہے کیونکہ انہوں نے 20 برس جنگ لڑی ہے اور ملٹری جو اسٹریٹجی تھی ان کی وہ کامیاب رہی ہے, اور انہوں نے جسے وہ آکیوپیشن فورس کہتے تھے ملک سے نکال دیا ہے. ان 20 سالوں میں انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور اب وہ بڑے میچورٹی کے ساتھ 2 مشکلات ان کے سامنے جو کھڑی ہیں ان سے لڑنے کے لیے وہ مکمل طور پر مجھے تیار نظر آتے ہیں. پہلا ہے وار آف نیریٹو. اب انہوں نے اپنا نیریٹو کا اوفینسو لانچ کر دیا ہے, جو دنیا انہیں ایک دقیانوسی, قدامت پسند اور ایکسٹریمسٹ طالبان کی صورت میں دنیا کے آگے پیش کیا جا رہا ہے, وہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں. انہوں نے عورت پہ پابندی ہٹا لی, انہوں نے انتقام نہ لینے کا وعدہ کر دیا, انہوں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے, اور انہوں نے ڈس آرمامنٹ کی موومنٹ شروع کر دی ہے. عورتوں کے لیے جاب, ایجوکیشن
اور اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ ایک نارمل ویسٹرن لباس میں، ایک عام حجاب میں ایک عورت نے ان کا انٹرویو کیا، اور اب طالبان اس کو ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے ان کے سامنے۔ اب یہ چیز ہے جس نیریٹو کو وہ ڈیفیٹ کرنے کے لیے دنیا کی سینسٹیوٹی کو ایڈریس کر رہے ہیں، ایک طرف انسانی حقوق کے اعتبار سے، دوسرا ان کی ایکسیپٹیبلٹی ان کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسیپٹ کیا جائے، کیونکہ دنیا کے اوپر بھی دو بڑی بھاری ذمہ داری ہیں۔ ایک جو قرض دیے تھے اشرف غنی گورنمنٹ کو، اگر آئی ایم ایف اور یہ ادارے ان قرضوں کی واپسی چاہتے ہیں اور ان معاہدوں کا کنٹینیویشن چاہتے ہیں تو پھر اس حکومت کو دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا، اونلی دین طالبان ان اوبلیگیشن پہ پورے اتریں گے۔ اور دوسری بات جو ہے ان کی ایکسیپٹیبلٹی، اگر وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی سے پاک رکھنا، جو میں سمجھتا ہوں وہ صلاحیت رکھتے ہیں، اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ایک معاشی برڈن دنیا کو اٹھانا پڑے گا۔ ایک غریب ملک، ریسورس سٹاروڈ حکومت یہ ایشورٹی نہیں دے سکتی دنیا کو کہ ان کے ملک میں دوسرے دہشت گرد آ کر نہیں بیٹھیں گے جب تک ان کے پاس مالی کیپیسٹی نہیں ہوگی اپنی فورسز کو سسٹین کرنے کی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ 3.5 بلین ڈالر کی جو پلیج تھی ان کی اشرف غنی گورنمنٹ کے لیے، کیا وہ اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں؟ کیا وہ قرضوں کی سہولت میں جو ان کو ریلیکسیشن ملنی چاہیے، یا ان قرضوں کو رائٹ آف کرتے ہیں کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ ملے، یا پابندیاں لگا کے وہ انہیں روس اور چین کی گود میں دھکیلنا چاہتے ہیں، کیونکہ پھر اس برڈن کو اٹھا۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں گے ناظرین۔ طالبان صرف جنگجو ہی نہیں، گوریلا فائٹر ہی نہیں، انسان بھی ہیں، بھولی بھالی شرارتیں بھی کرتے ہیں۔ ان کے اندر بھی ایک شرارتی بچہ چھپا ہوتا ہے۔ طالبان کو کھیل کود، ہلا گلا اور ہنسی مذاق کرتے لوگوں نے دیکھا ہے، اور دلوں سے ان کا خوف اور دہشت دور ہوتی جا رہی ہے۔ طالبان کو 20 سال کی طویل جدوجہد کے بعد فتح ملی ہے۔ ان کی زندگی کتنی مشکل تھی، کتنی بے رونق تھی، ہنسی مذاق اور ہلا گلا کس بلا کا نام ہے، شاید طالبان نہیں جانتے تھے۔ اسی لیے موت سے کھیلنے والے طالبان کو جب جھولے نظر آئے تو ان کا رد عمل معصومانہ حد تک حیران کن تھا۔ بچوں کے گھوڑوں پر ایسے بیٹھ کر جھولے لیے جیسے خود 8-10 سال کے بچے۔ طالبان نے بچوں والی الیکٹرک گاڑی یعنی ڈوجنگ کار میں بیٹھ کر خود ہلا گلا کیا، گاڑیاں ٹکرائیں، اور جو گاڑیوں سے محروم تھے وہ باہر سے دیکھ کر ہی لطف۔ سب سے دلچسپ منظر تھا طالبان کی اچھل کود کا، جب بڑے بڑے طالبان چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح ٹرامپولین یعنی اچھلنے والے جھولے پر چھلانگیں لگا رہے تھے اور کہے لگے۔ گزشتہ روز طالبان کابل کے صدارتی محل میں داخل ہوئے تھے۔ صدارتی محل میں طالبان کا قبضہ ایک تاریخی منظر تھا، لیکن اس سنجیدہ نظارے میں رنگ تب بھرے گئے جب نوجوان طالبان صدارتی محل کے جم میں گھسے تھے۔ طالبان کے ویٹ لفٹنگ کے مضحکہ خیز مناظر دیکھنے والوں کو بے اختیار ہنسنے پر مجبور کر دیتے۔ افغان جنگ میں فتح کے بعد امریکہ اور افغان فوج کا چھوڑا گیا اسلحہ اور عسکری ساز و سامان بھی طالبان کے ہاتھ لگا۔ کہیں طالبان امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کو اڑانے کی کوشش میں نظر آئے تو کہیں جدید امریکی ٹینکوں پر گشت کر کے اپنی فتح سے لطف اندوز ہو۔ چند روز قبل طالبان نے مزار شریف میں جنرل عبدالرشید دوستم کے محل پر قبضہ کیا تھا، تو وہ منظر بھی عجیب تھا۔ کوئی رشید دوستم کی یونیفارم پہن کر فتح کا جشن منانے میں مصروف تھا، تو کوئی رشید دوستم کے محل کی شان و شوکت اور قیمتی اشیاء کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ شاہانہ اور پر آسائش کرسیوں پر کیسے بیٹھنا ہے؟ جنگجوؤں میں پلنے والے اور جنگوں میں پلنے والے طالبان شاید یہ بھی نہیں۔ جنگ کا اصول ہے کہ مال غنیمت فاتح کا حق ہوتا ہے، فاتح فتح کیے گئے علاقے سے مال غنیمت سمیٹتا ہے، لیکن طالبان نے نہ کسی سے پیسے چھینے، نہ کسی کا گھر چھینا، نہ کہیں لوٹ مار کی۔ ان کا مال غنیمت شاید یہی ہلا گلا، کھیل کود اور ہنسی مذاق کی ہے جو ان کو 20 سال کے بعد نصیب ہے۔ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت پاکستان میں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، غریب آدمی کا جینا دوبھر ہے۔ کہ آپ کی بار ایک اور وعدہ سننے کو ملے گا اس وقفے کے بعد۔ ناظرین
पी टी आई हुकूमत का हर दिन अवाम पर भारी होता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बुनियादी जरूरत की हर शय अवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। आटा, चीनी, चावल, घी, बिजली, पेट्रोल, गैस, सबको आग लग चुकी है। हर हफ्ता महंगाई में इजाफा हो रहा है और वफाकी इदारा शुमारियात ने एक बार फिर पी टी आई हुकूमत की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम करते हुए बताया है कि मुल्क में मुसलसल 8वें हफ्ते भी महंगाई में इजाफा हुआ है, जो 8.5% से बढ़कर 13% से जायद हो चुकी है। पीटीआई की हुकूमत का दावा है कि वो गरीब, मजदूर, दिहाड़ीदार तबके की आवाज है, उनके मसाइल पर खास तवज्जो करती है। तो इदारा शुमारियात ने हुकूमत का ये भरम भी तोड़ दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि कम आमदनी वाले तबके के लिए महंगाई की शरह 16% से भी बढ़ चुकी है। लेकिन इमरान खान की तमाम तर हमदर्दियों के बावजूद पीटीआई हुकूमत के दौर में मुल्क का गरीब तबका बदतरीन हालत से गुजर रहा है। पीटीआई हुकूमत के 3 साल में अशिया की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका। जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली थी तब महंगाई की शरह 4.7% थी। 2019 में बढ़कर 6.8% पर गई। 2020 में तो हद ही हो गई जब महंगाई की शरह 10.7% तक पहुंची थी और इस साल की शरह 9% को छू रही है। 2018 के मुकाबले में आज बुनियादी जरूरत की हर चीज की कीमत इंतहाई महंगी हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के 3 साल में चीनी की कीमत दुगने इजाफे के साथ 55 रुपए से बढ़कर 110 रुपए की हो चुकी है। आटे का 20 किलो का थैला 350 रुपए महंगा हुआ। दाल माश में 106 रुपए फी किलो, जबकि दाल मसूर में 42 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। 3 साल में दूध और दही तकरीबन 20 रुपए महंगा हुआ है। 1 दर्जन अंडों की कीमत 50 रुपए का इजाफा हो चुका है। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 250 रुपए तक का इजाफा हो चुका। ये तो हमने चंद अशिया का जिक्र किया। खाने पीने की अशिया से लेकर घरेलू सामान के हर चीज तहरीक इंसाफ की हुकूमत में खासी महंगी हो चुकी है। ये सारी महंगाई अपनी जगह पर, लेकिन इमरान खान की मईशत तरक्की कर रही है, कामयाबियों के झंडे गाड़ रही है। आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बिके हैं इस साल। तो लोग कहते हैं तबाह हो गए, मुल्क तबाह हो गया। तो तबाह हो गया तो रिकॉर्ड सारे टूट गए मोटरसाइकिल के। टोयोटा की गाड़ियों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। कभी इतनी गाड़ी नहीं बिकी। तो मोटरसाइकिल इसलिए बिका क्योंकि देहात में पैसा गया है। यही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म गुज़िश्ता 1.5 साल से अवाम को खुशखबरी सुना रहे हैं। मुल्क ठीक राह पर आ गया, अब टेक ऑफ करेगा। ये बात उन्होंने जनवरी 2020 में कही थी और अब 1.5 साल गुजरने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते भी उन्होंने यही बात की है कि अब मईशत तरक्की। पाकिस्तान एक तो सही रास्ते पे लग गया। अल्लाह का करम है कि हमारा जो इतना बड़ा खसारा था, करंट अकाउंट रिकॉर्ड खसारा था, तो वो तो कम से कम पहुंच गया। जो हमारा 2018 का 19 का साल था, मुश्किल साल था, और इंशाअल्लाह जो 2020 होगा वो होगा पाकिस्तान का वो साल जिसमें पाकिस्तान तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, अपनी इकोनॉमी हमारी बढ़ाएगा। मईशत में कामयाबियों के दावे अपनी जगह, लेकिन जब वज़ीर आज़म के सामने महंगाई के अदाद शुमार रखे जाते हैं तो महंगाई का एक बाकमाल जवाब पेश किया जाता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान तो अभी सस्ता मुल्क है, दूसरे मुल्कों में तो इससे भी ज्यादा महंगा। दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, आज इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में वो कौन सा मुल्क है? वो आपका पाकिस्तान है। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए। बदकिस्मती से हमें कीमत बढ़ानी पड़ती है। कीमत क्यों बढ़ानी पड़ती है? क्योंकि बाहर तेल बड़ी तेजी से महंगा हो गया। पता नहीं कितना 6 महीने में किधर से किधर पहुंच गया तेल। दुनिया में 47% बढ़ा है, पाकिस्तान में 11% बढ़ा है सिर्फ। आज सारे मुल्कों में से जिधर जो तेल इंपोर्ट करते हैं, सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में। सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि हुकूमत के सभी वजीर मुशीर भी आवाम को यही लोरी सुना रहे हैं कि इन्हें सबसे ज्यादा फिक्र महंगाई की है। हुकूमत महंगाई में कमी के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है। वजीर आजम खुद भी बार बार कहते रहे हैं कि महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है। अब मैं महंगाई खत्म करूं। महंगाई में इजाफे के हवाले से पीटीआई हुकूमत का अजीब मौकफ रहा है। वजीरों, मुशीरों और हुकूमती शख्सियात ने 13 जवाब तराशे हुए हैं और जब भी महंगाई होती है इन्हीं जवाबों को बुनियाद बनाकर हुकूमत को महंगाई से बरियोज़िम्मा करार दे दिया और जो बाकी उज़र हैं वो भी लगभग इसी तरह के ही हैं। एक तरफ हुकूमत की मज़हका खेज तसल्लियां हैं, दूसरी जानिब मदादो शुमार का गोरख धंधा है जिसकी
کی بنیاد پر ہر روز حکومت نئی نئی خوشخبری سناتی ہے. ابھی ایک دن پہلے وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے ٹویٹ میں خوشخبری سنائی تھی کہ حکومت کی صنعت نواز پالیسیوں کی وجہ سے بڑی صنعتوں کی پیداوار 16 سال کی بلند ترین سطح پر آ چکی ہے. حکومت ایسی کامیابیوں کو معیشت میں بہتری سے جوڑتی ہے. بات کریں گے اس حوالے سے صداقت علی عباسی صاحب سے. اور صاحب شکریہ. سر مجھے یہ جو ایک بل اہم سی چیزیں ہیں, عوام کی ضرورت کی چیزیں ہیں, باقی چیزیں تو اپنی طرف, آپ کے دور حکومت میں 3 سال میں 3 دفعہ مہنگی ہو چکی ہیں. سر کیا قصور ہے غریب آدمی کا؟ علی رضا صاحب بہت شکریہ. آپ نے 2 باتیں کی ہیں. ایک آپ نے کہا مہنگائی ہے اور مہنگائی کا اثر غریب پہ بتایا, اور دوسرا آپ نے کہا کہ معیشت کی سمت جو ہے وہ اور ان کا تعلق آپ نے جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کی. معیشت میں بہت اہم چیز ہوتی ہے مہنگائی, لیکن معیشت کا اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزوں سے بھی تعلق ہوتا ہے, جس میں معیشت اچھے ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی آمدنی بڑھ رہی ہے, لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, آپ کے ٹیکس ریونیو اکٹھے ہو رہے ہیں, آپ کا جو جی ڈی پی ہے ملک کی اوور آل جو آپ کی قومی آمدنی ہے وہ بڑھ رہی ہے. یعنی یہ چیزیں ملا کے پھر ہم معیشت کو ڈسکس کرتے ہیں. معیشت صرف مہنگائی سے تعلق نہیں ہوتا, وہ کہ مہنگائی ایک اہم اس کا ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے. اگر آپ کی مہنگائی ہے, اگر سن لیں میں بات مکمل کر لوں, اگر مہنگائی 13% ہے, سن لیں اگر مہنگائی, میں اپنا پوائنٹ پورا کر لوں, اگر مہنگائی 13% ہے اور لوگوں کی آمدنی بالفرض 18% سے بڑھ رہی ہے, تو یہ مہنگائی نقصان دہ نہیں ہے, بیکاز لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. اب جو مہنگائی اس ہفتے کی آئی ہے وہ کوئی اشاریہ 6 یعنی 61 نہیں سن لینا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو اپنی بات پوری کر لوں کہ اس ہفتے کی جو مہنگائی ہے وہ اشاریہ 6% ہے. یعنی وہ مہنگائی میں زیادہ تر چیزیں جو ہے ٹماٹر ہے, آلو ہے, وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق زراعت سے ہے. تو جو انتہائی غریب کو اثر ڈالنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم سینسٹیو پرائس انڈیکس نکالتے ہیں, اور جو ہر ہفتے آتا ہے وہ بالکل اس میں تھوڑی سی زیادہ نظر آ رہی ہے, لیکن مینلی اس میں زراعت کی چیزیں ہیں, سبزیاں اور پھل ہیں, جن کا فائدہ الٹیمیٹلی ایک خاص کمیونٹی کو, زراعت کی کمیونٹی کو جاتا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ مہنگائی ہے بڑی اچھی بات ہے, لیکن جتنی مہنگائی ہے اس کا زیادہ تر حصہ آپ کی پھلوں اور سبزیوں کا ہے, اور پھلوں اور سبزیوں کو جو پیدا کرنے والے ہیں ان کی آمدنی بھی بڑھ رہی ہے. تو معیشت جو ٹھیک ہو رہی ہے وہ باقی ہے کہ ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے. دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.